وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جادو کے مسئلے کے متعلق پوچھا کہ کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اگر ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس کو ہم کتاب اللہ کے ذریعے اگر حل کریں گے تو کتاب اللہ سے دیکھیں گے کہ کیا یہ مسئلہ موجود ہے کہ نہیں۔ جس طرح آپ کے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، اسی طرح 5 نقطے آپ انگلیوں پر یاد کر لیجئے کہ پہلا ہے کہ کیا جادو کا اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی حقیقت بھی ہے اس کی کہ نہیں، اور دوسرا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء پر اس کا اثر ممکن ہے، اور تیسرا مسئلہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء پر اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں، اور چوتھا مسئلہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا امکان ہو سکتا ہے، یعنی آپ پر جو ہے یہ شریر لوگ جو ہے اپنا جادو چلا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، اور پانچواں مسئلہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اس امکان کے بعد وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ 5 نقطے یاد رکھ لینے کے بعد اب پہلے 3 نقطے ایک ہی آیت سے حل کرتے ہیں، یعنی کیا جادو کی حقیقت بھی کوئی ہوتی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء پر جادو ممکن بھی ہے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء پر جادو کا وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ایک ہی آیت ہے، بہت ساری آیات ہیں لیکن ابھی ایک آیت پیش کروں گا کیونکہ جملے کتاب اللہ کی آیت کے اس پر بہت زیادہ شاہد ہیں انشاءاللہ، کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جادوگروں کے مقابلے میں گئے تو وہاں جادوگروں کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے خیال ڈالا جا رہا تھا کہ ہماری جو ہے لاٹھیاں سانپ بن کر بھاگ رہی ہیں۔ تسعی کے لفظ ہے، تتحرک کے لفظ نہیں ہے، تسعی کے لفظ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حرکت کر رہی تھی، اس کے اندر پارا ڈالا جا رہا تھا، جس نے بھی یہ لکھا ہے تو انہوں نے ایک صیغہ تمریز یعنی ایک ہلکے قول کے طور پر قیلہ کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، نہ کہ اس کو کتاب اللہ کا وہ مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ کتاب اللہ میں ایک براہ راست ایک چیز موجود ہے تو ہمیں قیلہ کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں، اور بلا حیل و حجت وہ موجود ہے، اور بغیر کسی تعویل کے اس کا ماننا فرض ہے کہ تسعی کہتے ہیں چلنا بھی نہیں بلکہ بھاگنا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جانا۔ تو وہ ہر لاٹھیاں بھاگ رہی تھیں لوگوں کی نگاہوں میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کے سامنے بھی خیال ڈالا گیا، اور سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر بھی جادو کیا گیا۔ یہ کتاب اللہ کے صاف الفاظ ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی کیا اثر ہوا کہ نہیں، قرآن آگے کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے اقرار کیا، اعترافاً فرمایا کہ ما جئتم بالسحر، اقرار کیا کہ جو چیز تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یعنی اعلان فرما رہے ہیں پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ جادو واقعی ہے، اور اب دل ہی دل میں خیال ڈر سا محسوس کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کہتا ہے، کتاب اللہ کہتی ہے کہ اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر محسوس کر رہے ہیں کہ میرا عصا بھی سانپ بن جائے گا اور ان کی لاٹھیاں بھی سانپ لوگوں کی نگاہوں میں بنی ہوئی ہیں، تو یہ فرق کیسے ہوگا کہ نبی میں ہوں اور یہ جادوگر ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ برابر میں ہی نہ چھوٹ جائیں، فرعون یہ نہ کہہ دے کہ تم تو دونوں برابر کے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، میرے پیغمبر ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، تم بھی بلند ہوگے، ایک قدم آپ آگے رہیں گے۔ ان کی لاٹھی جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے نا سانپ بنی ہے، اور آپ کا عصا مبارک جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں صرف سانپ نہیں بنے گا بلکہ حقیقت میں ہی سانپ بن جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ ساروں کو نگل جائے گا باقی لاٹھیوں کو، تو یہ ایک دلیل ہوگی کہ آپ جو ہے حق پر ہیں، اور وہ جادوگر اس بات کو صحیح سمجھ بھی جائیں گے۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی ہوتی ہے۔ اب دیکھا اس آیت سے تینوں مسئلے حل ہو گئے کہ جادو کا ایک اثر بھی ہوتا ہے، اگرچہ لوگوں کی نگاہوں میں دھوکے کے طور پر لاٹھیاں بظاہر سانپ بنی، حقیقت میں سانپ نہیں بنی، لوگوں کی نگاہوں میں اثر بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقوع بھی ثابت ہو گیا۔ جب وقوع ثابت ہوا تو امکان تو ثابت ہو گیا، تو یہ کتاب اللہ کے مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ اب رہ گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا وقوع ممکن ہے کہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو کتاب اللہ میں یہ بھی موجود ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی گئی کہ میرے پیغمبر آپ یوں فرمایا کریں کہ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں ایسے شریر نفوس سے جو گروہ میں پھونکے مار کر دم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اس آیت کی کوئی دوسری تعویل نہیں ہے، اس آیت کا کوئی دوسرا مطلب بن ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایک چیز اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی تو اس سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھا یہ نعوذ باللہ پناہ مانگنا پھر آپس بن جائے گا۔ دیکھیں نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جتنے بھی اللہ نے شر پیدا کیے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اثر ممکن تھا نا کہ کوئی کافر آ کر آپ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر جاتا، اللہ کے نبی کو تکلیف دے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریشان کر جاتا تھا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی شریر عناصر ہیں ان کے اس فعل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وقوع کا امکان تو ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممکن تو ہے نا اس کا اثر۔ یہ بھی کتاب اللہ کا مسئلہ ہے۔ یہ
4 باتیں آیت سے متعلقہ ہو گئی، اور 5ویں بات جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو کا وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ آیات کا نہیں، یہ مسئلہ روایت کا، اور روایت بھی ایک تابعی سے آتی ہیں، اور اس تابعی پر بھی کوئی جرح نہیں ہے الحمدللہ، اور وہ بھی صحابہ سے نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وقوع ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے اپنے تحقیق کی بنیاد پر، تو وہ ایک تابعی سے براہ راست اختلاف گویا کہ کر رہے ہیں، تو جو ہے اس پر صرف ایک اعتدال میں اور نقطہ کی حد تک اور ایک علمی انداز میں اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وقوع صرف اتنا، باقی اس کی تفصیلات، اس کی کیفیات کیا تھیں، وہ روایت کے مسئلے بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنا اثر ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک تابعی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا، باقی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر جو ہے کوئی مزید ایسا فتویٰ لگ گیا جس سے اسلام کے ساتھ وہ ٹکرا رہا ہے، بلکہ اگر وہ اپنے حد اعتدال سے اگر ہٹ کر کوئی اور گفتگو کرے گا تو پھر اس پر اس کی شرعی ایک حکم اس پر عائد ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پہلے 4 نقطوں کو نہیں مانتا، یعنی یہ نہیں مانتا کہ آپ جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا یہ نہیں مانتا کہ انبیاء پر اس کا وقوع ہو ممکن ہے یا وقوع ہو سکتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے امکان کو بھی نہیں مانتا، تو یہ مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے نعوذ باللہ کہ آیات قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ میں نے تو صرف چند آیتیں پڑھی ہیں نا، بہت ساری آیتیں اسی موضوع کے متعلقہ ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی آپ کو درس بھی مل جائے گا۔ کتاب اللہ کی آیات کھول کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان آیات کو دیکھیے اور پڑھیے، اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانے۔ دیکھیں آیات میں تو ائمہ کی تقلید بھی نہیں چلتی، آیات میں تو کسی کا کہنا بھی نہیں ماننا جاتا، براہ راست کتاب اللہ کی مانی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے آیات کا ہے، روایت کا نہیں ہے۔ اور پانچواں مسئلہ جو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقوع ہے، یہ مسئلہ روایت کا ہے، اور ہمارے سامنے تو یہ روایت بے غبار ہے۔ اگر کوئی محقق اپنی تحقیق کی بنیاد پر اور حد اعتدال پر قائم رہتے ہوئے اس 5ویں نقطے کے ساتھ صرف اور صرف وقوع کے طور پر ایک اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ اس کے اپنی دلیل اور ان کی اپنی مرضی ہوگی، اور ان کی ایک بات تابع کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ پہلے 4 مسئلوں کا کسی نے انکار کر دیا نعوذ باللہ، تو اسلام سے بھی نعوذ باللہ چلا جائے گا، اور اللہ معاف فرمائے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ کتاب اللہ میں یہ قانون ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کتاب اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم انتقام لیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ انتقام کیسے لیتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹا عذاب پہلے بھیجیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ اور اگر کتاب اللہ کے انکار مسلسل ہوتے رہے تو چھوٹے عذاب کے بعد اللہ بڑے عذاب سے بھی پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو ہے اس کی گزران کو تنگ کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ کہ آج کل ہمارے نظر میں یا ہماری زندگی میں ابتدا چل رہی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ اس 5ویں مسئلے کے سارے پہلے 4 مسئلوں کو کتاب اللہ سے نہیں مان رہے اور اڑانے لگ گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں، اور شیطان نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو سامنے لا کر کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کروانے لگ جاتا ہے، اور یہ شیطان کے نعوذ باللہ یہ تلبیسی حملے ہیں۔ تو اس بات سے انتہائی جو ہے ہوشیاری کے بعد کتاب اللہ کی آیات کو پڑھیں اور ان 5 نقطوں پر یقین رکھیں، اور دیکھیں کہ 5 الگ الگ بحثیں ہیں۔ پہلی 4 باتیں جس طرح میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہیں، ان پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح کتاب اللہ میں سامنے آیا۔ اگر یہ کتاب اللہ میں واضح نہیں ہے یہ 4 مسئلے، تو ضرور آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں، میں نے تو آیت پڑھ کر سمجھا دیا ہے۔ لہذا ان 4 مسئلوں اور 5ویں مسئلے میں یوں بھی فرق رکھیں۔ 4 مسئلے اس کا تعلق آیت سے ہے، اور 5واں مسئلہ اس کا تعلق روایت سے ہے۔ السلام۔